نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست کے اندر جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے کون سا علم ضروری ہے۔ علم ایک نور ہے، اور جب یہ نور سینوں میں پیدا ہوتا ہے تو شکوک و شبہات کو دفع کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، اور آتا ہے کہ النور اذا دخل فی الصدر انفتح، کہ یہ نور جب سینوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے کھول دیتا ہے اور اسے کشادہ فرما دیتا ہے، سینے کو کھولتا ہے۔ تو اب فضیلتیں دو ہیں، اور وہ دو ہی بندوں کو حاصل ہیں۔ ایمان والوں کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور دوسری فضیلت جو ہے وہ ایمان والوں میں سے اہل علم جو ہیں انہیں فضیلت حاصل ہے۔ ایک فضیلت ایمان والوں کے لیے، اور دوسری فضیلت انہیں ایمان والوں میں سے جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، انہیں فضیلت حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا انہیں اللہ جل شانہ نے درجات نصیب فرمائے۔ اب علم دو طرح کا ہے، ایک کو آفاق کا علم کہا جاتا ہے، اور ایک کو انفس کا علم کہا جاتا ہے۔ آفاق کا علم انسان کے باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کے باہر کی جتنی بھی کائنات ہے، جو کچھ انسان کو باہر نظر آتا ہے اس کو آفاق کا علم کہتے ہیں، اور جو کچھ انسان کے باطن میں ہے، اندر ہے، تو اس کو انفس کا علم کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ جو انسان کے باہر کا علم ہے اس کو آفاق کا علم کہا گیا، اور انسان کے جو اندر کا علم ہے ان کو انفس کا علم کہا گیا۔ اب علم دو ہوئے، ایک آفاق کا علم اور ایک اندر کا علم۔ اب ان دونوں علموں میں سے حقیقی علم کون سا ہے؟ جو باہر کا علم ہے، علم الاشیاء، وہ علم بہتر ہے، حقیقی علم ہے، یا اندر کا علم کہ جس کا تعلق اخلاق سے ہے، انسان کی اندرونی جتنی بھی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ ان میں سے بہتر علم کون سا ہے، حقیقی علم کون سا ہے؟ تو انسان آج کا اس مادی دور کے اندر جو باہر والا علم ہے اسے حقیقی علم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ علم بہت تھوڑا علم ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا یہ بہت قلیل ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بالکل قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، تو جب دنیا تھوڑی ہے تو اس کا علم بھی اور زیادہ اس سے تھوڑا ہوگا۔ کیوں؟ دنیا قلیل ہے تو دنیا کے اندر جو علم ہے تو وہ تو بہت ہی کم ہوگا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، جب دنیا تھوڑی ہے تو علم بھی اس کا ایسے ہی تھوڑا ہے اور اس سے بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں علم کبیر کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ قیامت کے جب جنتی کو نعمتیں ملیں گی
اللہ جل شانہ کی طرف سے ان نعمتوں کو یہ انسان دیکھے گا، ملکن کبیرہ، بہت بڑی بادشاہت، دنیا کا علم متاع قلیل، عقل قلیل نہیں بلکہ عقل ہے، اس سے بھی کم ہے، بہت تھوڑا، اور آخرت کا جو علم اس کے متعلق کیا فرمایا؟ ملکن کبیرہ۔ تو آخرت کا جو علم ہے، جیسے وہاں کا ملک بڑا ہے، وہاں کی جنت بڑی ہے، وہاں کی آسائشیں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، تو وہاں کا علم بھی جو ہے نا بڑا ہے، اس کو کبیر کے ساتھ تعبیر کیا، اور دنیا کے علم کو قلیل کے ساتھ، کہ دنیا قلیل ہے تو اس کا علم بھی قلیل ہے۔ اب آج کے دور کے اندر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اور دنیاوی علوم وہ حاصل کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علم ہے، لیکن نہیں، یہ بڑا علم نہیں، یہ چھوٹا علم ہے، کہ جب دنیا کو چھوٹا قرار دیا گیا تو دنیا کا علم بھی چھوٹا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم آخرت کے علم کو دیکھتے ہیں تو آخرت کا علم بہت بڑا ہے، اور آخرت کے متعلق فرمایا کہ آخری جو جنتی ہوگا اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کے 10 گنا بڑی ہوگی۔ جو آخری درجے کا جنتی ہے اسے جب اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے تو اندازہ لگایا جائے کہ اس کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، اس علم کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان دینا ہے کہ جو آخرت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے زیادہ فائدے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیاوی علوم انسان نہ سیکھے، لازمی طور پہ انسان دنیاوی علوم سیکھے، دنیاوی علوم سیکھے، دنیا کی نئی سے نئی تحقیقات کرے، نئی سے نئی ایجادات کے لیے انسان تگ و دو کرے، کوشش کرے، لیکن جتنی آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے، جتنا آخرت کا علم وہ زیادہ ہے، اس کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ آج ایک بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بن گیا، تو اس کا ڈاکٹری کا علم تھوڑا سا محدود علم ہے، اور قل متاع الدنیا قلیل، تو دنیا جب تھوڑی سی تو ڈاکٹری کا علم بھی بہت تھوڑا سا، سائنس چھوٹی سی، دنیا چھوٹی، دنیا کے اندر سائنس یہ بہت چھوٹی سی، لیکن اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ تو ظاہری علوم جانتے ہیں، دنیا کی ظاہری ٹھاٹ باٹ کو یہ جانتے ہیں، دنیا کے ظاہری چھوٹے سے علوم کو یہ جانتے ہیں، لیکن آخرت کا جو علم ہے یہ اس سے غافل ہیں۔ تو دنیاوی علوم ضرور سیکھے جائیں، ان کے اندر ترقی کی جائے، ان کے اندر آگے بڑھا جائے، لیکن آخرت کے علوم کو مد نظر رکھا جائے۔ آج کا انسان دنیاوی علوم سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ہم چیزیں سائنس کی ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ دنیا کا ظاہری حصہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو انسان چھوڑ کر اللہ کی یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو انسان حاصل کرتا ہے، اور ان نعمتوں کو حاصل کر کے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور نعمت دینے والی ذات کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو حقیقی علم وہ ہے جو نعمت دینے والی ذات کو انسان ہر وقت یاد رکھے، اور اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے کہ نعمت جس ذات نے دی ہے اس ذات کی جستجو بھی کرے، اس ذات کی انسان فکر کرے، اور اس کے لیے کوشش کرے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے، وہ ذات مجھے مل جائے جو حقیقی طور پہ مجھے نعمت دینے والا تھا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی علم وہ علم ہے جو آخرت کا علم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔